صاف دل انسان یہ کیسے بنے؟ پہلا طریقہ جو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، دا موسٹ ایفیکٹو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، صاف دل لوگوں کے پاس بیٹھے۔ نیکوں کی صحبت کا میسر آنا انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ صاف دل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے، آٹومیٹکلی دل کے اندر جو ہے صفائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پیری مریدی کے سلسلے ہوتے ہیں، کسی شیخ کامل کا مرید بنا جاتا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، تو اس کا بہت بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کی وجہ سے دل صاف ہو جائے۔ اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہی بہترین انسان بنے، کیونکہ بہترین دل والے بنے، صاف دل والے بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ صحبت کے اثرات۔ اور اسی پر یہ فرمایا گا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک زمانہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یہ 1000 سال کی بغیر ریاکاری والی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جو ایک زمانہ صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ بندے کے اندر کو صاف کر دیتا ہے۔ 100 سالہ عبادت جو ہے وہ عبادت کا عادی بنا دیتی ہے، اندر کو بھی صاف کر دے یہ ضروری نہیں، کر بھی سکتی ہے لیکن یہ ہو سکتا نہ بھی ہو۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، حرکتیں پھر ویسی کی ویسی کرتے ہیں۔ لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر دھل جاتا ہے، اندر صاف ہو جاتا ہے، اندر روشن ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دل کی صفائی کے لیے، مخموم القلب بننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ دوسری بات ہے کہ دل کی صفائی کے لیے ایک بڑا ہی مؤثر عمل جو ہے، بڑا ایفیکٹو عمل ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح کے کثیر اذکار ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اذکار کا خود کو عادی بنا لے اور ایک کثرت ذکر اس کی عادت بن جائے تو یقین کیجئے دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اسے پانی لگے۔ لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی صفائی کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، دل نرم بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، روشن بھی ہوتا ہے، اور دل کی صفائی ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دل کی صفائی کے لیے تلاوت قرآن۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، بھلے 5 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، لیکن ایسا پڑھیں کہ بس آپ ہوں اور قرآن ہو، دنیا میں کسی اور شے کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، سب سے بالکل یکسو ہو کر، سب طرفوں سے توجہ ہٹا کر آپ اپنی توجہ جو ہے وہ قرآن پاک پہ لگا کے تلاوت کریں۔ 10 منٹ کے بعد آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کی حالت وہ نہیں ہے جو تلاوت شروع کرنے سے پہلے تھی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے دل کی صفائی کا۔ چوتھا ہے کہ نیک لوگوں کے تذکرے پڑھیں، اولیاء کرام کے، صوفیاء کرام کے، علماء کرام کے، مفسرین کے، محدثین کے، مجتہدین کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، خصوصاً پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انبیاء علیہ السلام کے آپ تذکرے پڑھیں۔ جب صاف دل لوگوں کی سیرت پڑھی جاتی ہے تو دل اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ، کہ مجرب یہ چیز ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کے زمانے میں تو اس کا اتنا ذخیرہ موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر سیرت رسول عربی موجود ہے، صحابہ کرام کے احوال پر جو ہے کثیر کتابیں موجود ہیں، جدا جدا بھی مجموعی بھی، ازواج مطہرات کی سیرت پہ، اہل بیت کرام کی سیرت پہ، اولیاء کرام کی سیرت پہ، علماء کی سیرت پہ، یعنی اتنی کتابیں ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، مطالعہ شروع کریں، آپ کی زندگی گزر جائے گی مطالعہ کرتے ہوئے۔ اور جب آپ مسلسل یہ مطالعہ کرتے رہیں گے تو آپ ان کے کردار کو، ان کے دل کی صفائی کو، ان کے دل کی خوبصورتی کو آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کے دل پہ اثر ہوتا رہے گا۔